بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، ابو موسیٰ، کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کا پتہ نہ دوں؟ میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، کہا کر لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر نہ گناہ سے بچاؤ ہو سکتا ہے اور نہ نیکی کی طاقت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے کا ہر عمل ثواب میں بڑھتا ہے، یعنی ایک نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ خالص میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں ان سے بہتر فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالش میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات دیتا ہے، اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص نیکی کرتا ہے اسے 10 گنا اجر ملے گا اور میں اس سے زیادہ بھی دیتا ہوں، اور جو شخص گناہ کرتا ہے تو گناہ کا بدلہ اس کے برابر ہے، زیادہ نہیں، یا میں وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں۔ اور جو شخص ایک بالش میرے قریب آتا ہے میں اس سے ایک ہاتھ قریب آتا ہوں، جو شخص مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو اس شخص کو جسے اپنے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار ملا۔